السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 4 ہے اور اس کا اشارہ ڈی ہے۔ صفحہ نمبر 4 کا اشارہ ڈی۔ پہلے 3 پیج کے اشارات کو آپ دہرا لیجئے۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات، کافرین کو ہدایت نہیں ہے، منافقین کو ہدایت نہیں ہے، فسادی اور بیوقوف اور دو رخے، آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ چوتھے پیج کے موضوعات دیکھ لیجئے جو آج ہم مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون اور کفر کیسے، گمراہ کون ہے اور کفر کوئی کیسے کر سکتا ہے۔ پچھلی آیات سے کیا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دعوت کو بیان کرتے ہوئے یہ حکم دیا کہ ہمیں صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ اب اللہ تعالیٰ اسی عبادت کو اور اسی قرآن کی دعوت کو مختلف طریقوں کے ساتھ بیان فرما رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا۔ اسباق بھی دیکھ لیجئے، آپ نیچے لکھے ہوئے ہیں، دوبارہ بھی ہم ان اسباق کی طرف آئیں گے۔ کیف تکفرون، کیسے تم کفر کرتے ہو، باللہ اللہ کا۔ آج آپ نے پڑھا نا کفر یکفر نصر ینصر کے وزن پر، کیسے تم کفر کرتے ہو اللہ کا۔ وکنتم امواتا، وکنتم حالانکہ تم تو امواتا میت کی جمع اموات بالکل بے جان تھے۔ فاحیا پھر اس نے زندہ کیا، کم تمہیں، تم بالکل بے جان تھے، اس اللہ نے تمہیں زندہ کیا۔ ثم پھر یمیتکم وہ موت دے گا تمہیں۔ ثم پھر یحییکم وہ زندہ کرے گا تمہیں۔ ثم پھر الیہ اسی کی طرف، اسی اللہ کی طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ تم اللہ کا کفر کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، مردہ تھے، اس اللہ نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر جب زندہ ہوگے نا تو تم اسی اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ہم خاک تھے، کنتم امواتا تم بے جان تھے، مطلب یہ کہ ہم خاک تھے، اللہ نے ہمیں زندگی دی۔ جس طرح وہ دوسری کا 29ویں پارے میں اللہ نے فرمایا نا کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، انسان اپنی حقیقت کو دیکھے، مطلب اللہ انسان کو اس کی تخلیق یاد کروا کر اللہ رب العزت اس کو قیامت کے دن کی یاد دہانی کے ذریعے اللہ انسان کو دعوت دے رہا ہے قرآن مجید کے اندر، اور کفر سے منع کر رہا ہے کہ کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو۔ اپنی اصلیت کو ہی دیکھ لو، مطلب جس انسان نے اپنی اصل کو بھی دیکھ لیا نا وہ کبھی اللہ کا انکار نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ، اپنی نفسوں میں دیکھ لو اللہ کی کتنی نشانیاں ہیں۔ تم مردہ تھے، اللہ نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر زندہ کرے گا، جب زندہ کرے گا تو اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ عربی زبان میں میت کی جمع اموات اس چیز کو کہتے ہیں جو بے جان ہو، صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم کب اور کیسے مریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا موت کو یاد کیا کرو۔ اکثروا ذکر ہاضم لذات الموت، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کا کثرت سے ذکر کیا کرو۔ ہم اللہ کا انکار نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا جینا اور مرنا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، تو ہم اللہ کا انکار کیسے کر سکیں؟ ہمیں اللہ کے پاس واپس لوٹنا ہے، اسی لیے ہم لاپرواہی نہیں کر سکتے۔ دیکھیں نا، جس انسان کو جتنا یہ احساس ہے نا کہ اس نے اپنے رب کی طرف واپس لڑنا ہے، وہ کیسے لاپرواہی کر سکتا ہے؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، هو الذی وہی ہے جس نے خلقہ پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما فی الارض جو زمین میں ہے، جمیعا سب کا سب،
دیکھو وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے، سب کا سب اس اللہ نے پیدا کیا. ثم پھر استوا متوجہ ہوا الی السماء آسمان کی طرف، پھر وہ اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا. فسواہن سبع سماوات، اس اللہ نے برابر کر دیا ہن انہیں سبع سماوات، 7 آسمان. اللہ نے ان کو 7 آسمانوں میں برابر کر دیا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. وَهُوَ، اور وہ اللہ بِكُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کو، علیم علم رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے. تو یہ اللہ کا فضل و کرم ہی تو ہے کہ اس نے ہمارے لیے زمین کو بنایا اور پھر اس پر ہماری ضرورت کی ہر چیز اللہ نے پیدا کی. ہمیں خوب محبت کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ نے ایک خاص ہمارے لیے تمام چیزیں ایک مناسب اندازے میں پیدا کی. یعنی آپ دیکھیے نا، زمین کی مختلف چیزوں کو دیکھ لیجئے کہ اگر زمین کی کوئی بھی چیز اس شیپ میں نہ ہوتی تو پھر کس شکل میں ہوتی؟ کیا اس سے بہتر کوئی چیز آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے؟ سیب کو دیکھ لیجئے، کیلے کو دیکھ لیجئے، تربوز کو دیکھ لیجئے، آم کو دیکھ لیجئے. تو آپ اگر یہ کہیں کہ نہیں یہ پھل اس شکل کا ہوتا، یہ اس طرح کا ہوتا، تو کیا کوئی چیز ذہن میں آتی ہے؟ نہیں. جو کچھ اللہ نے پیدا کیا وہ انتہائی کامل انداز میں پیدا کیا. پھر اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور پھر اللہ نے اس کو 7 آسمانوں میں برابر کر دیا. صرف آسمان کی حقیقت کو جو جان گیا وہ کیسے اللہ کا انکار کر سکتا ہے؟ اکثر قرآن مجید میں دیکھیے گا جس اگر اللہ کی عبادت کی دعوت ہے نا، وہیں پر اس کائنات کے اندر غور و فکر کی دعوت بھی ہے. تیسرے پیج پر بھی جب ہم نے پڑھا تھا نا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، تو وہاں بھی ہم نے یہ پڑھا تھا اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اس اللہ کی عبادت کرو. تو اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کی ہر حرکت اور ہر خیال سے خوب واقف ہے. تو اسباب کیا ہیں جس کے اندر کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا جینا مرنا، ہمارا دوبارہ جی اٹھنا سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. آرام دہ زندگی گزارنے کے لیے ضرورت کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیں. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، یہاں تک کہ ہمارے خیالات، سوچ، ہمارے اعمال کو بھی وہ اللہ اچھی طرح سے جانتا ہے. تو دعا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنے ایمان میں زیادتی کی نیت سے تیری مخلوقات میں غور کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنی عظمت سے بھر دے، موت کو ہمیشہ یاد رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا کر. اور پلاننگ یہ ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ میں آسمانوں اور زمین کے پیدا کیے جانے پر غور و فکر کروں گا. اب ہم اسما کی طرف آتے ہیں. ایک اسم ہے جی اموات، اس کی واحد ہے میت. میت اور جمع اموات، بے جان، مردہ. پھر ایک اسم ہے ارض، زمین، اور اس کی جمع ہے اراضی، ارض اراضی. پھر ایک اسم ہے سما اور اس کی جمع ہے سماوات، سما سماوات. پھر ایک اسم ہے شیء اور جمع ہے اشیاء، شیء اشیاء. تو یہ جو آپ کی دو آیات تھیں 28 29، ان کے اندر 4 اسما جن کے بارے میں آپ کو بتایا. اب ہم افعال کی طرف آ جاتے ہیں. ماشاءاللہ ناصرہ گرامر کے پارٹ میں جو آپ نے ناصرہ پیش والا سٹائل پر 2 وزن کو، یعنی پیش والے وزن پر، ناصرہ ینصر وزن پر آپ نے 2 چیپٹرز کو پڑھا تھا، کفر یکفرو اور خلق یخلقو. تو دیکھیں دونوں آ رہے ہیں اس لیسن میں. کفر یکفرو فعل مضارع جمع آ رہا ہے، تکفرو تکفرون، ٹھیک ہے. اور خلق فعل ماضی آ رہا ہے، خلق لکم. ترجعون یہ بھی پیسیو وائز ہے، فعل مجہول. تم سب لوٹائے جاؤ گے، وداؤٹ اینی سبجیکٹ، تم سب لوٹائے جاؤ گے. ترجعون. رجع یرجعو سے ترجعو ترجعون، اور فعل مجہول ترجعو ترجعون.
کمزور افعال کو دیکھیے، کانا یکونو فعل امر ہے، کن اسم فاعل ہے، کائن ڈیش کون۔ تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے قرآنک پارٹ کو مکمل کیا، تو گرامر کے پارٹ کو دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ گرامر کے پارٹ کے اندر آج ہم جو ہمارا چیپٹر ہے نا، سمیع چیپٹر، سمیع چیپٹر کے وزن پر آنے والے کچھ افعال کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ سمیع یسمعو، یہ وہ چیپٹر ہے جس کے فعل ماضی میں زیر آ جاتا ہے سمیع، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دو کمزور چیپٹرز ہم نے پڑھے تھے وہبہ اور وعدہ، ان کے وزن پر بھی آنے والے کچھ افعال کو ہم دیکھیں گے۔ سمیع یسمعو فعل ماضی میں زیر آ گیا، اس کے وزن پر سب سے پہلے تو اسی چیپٹر کو پڑھ لیجئے، سمیع یسمعو، اسمع سامع، مسموع سمع، تو فعل ماضی یوز ہو رہا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ، سمیع اللہ لمن حمدہ، سمیع سن لیا، ٹھیک ہے جی، جو ہر رکوع سے اٹھنے کی دعا ہے۔ علم یعلم، یہ بھی ماشاءاللہ لیول 1 سے آپ پڑھتے آ رہے ہیں۔ علم حاصل کرنا، سیکھنا بیسیکلی اسی چیپٹر سے ہے، تو اس کا وزن یہ قرآن مجید میں کہاں پر یوز ہو رہا ہے؟ انی اعلم ما لا تعلمون، فعل مضارع، یعلمو سے اعلم، بے شک میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ اللہ اکبر۔ تو تعلمون، اعلم بھی فعل مضارع، اور تعلمون تعلمو تعلمون۔ اگلا چیپٹر دیکھیے، عامل یعمل، اعمل عامل معمول عمل، عامل عاملو، عامل عاملو، ان سب نے عمل کیا، عاملو۔ سورۃ العصر میں لیول 1 سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ اگلا چیپٹر حمید یحمد، یہ بھی اسی سٹائل پر ہے جس کے فعل ماضی میں زیر آتی ہے، حمید یحمد، احمد حامد محمود حمد۔ آپ کہتے ہیں نا الحمدللہ، یہ اصل میں حمید یحمد چیپٹر سے مصدر ہے، اس فعل کا نام ہے حمد، تعریف کرنا، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ خاسر یخسر، اخسر خاسر ڈیش خسر، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے۔ مزید ایک چیپٹر دیکھ لیجئے جو اسی سٹائل پر ہے، شاہدہ یشہد، یشہد سے اشہد، تو آپ اذان میں کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد، یشہد یشہدون سے تشہد اشہد۔ اگلا چیپٹر ہے عاہدہ یعہد، اعہد عاہد معہود عہد، ینقضون عہد اللہ، عہد کیا ہے؟ مصدر ہے، وہ توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو۔ تو ماشاءاللہ سمیع چیپٹر سے آپ نے کل 6 اور اس کو ملا کر کل 7 افعال کی پریکٹس کی۔ یہ صرف یہ 7 افعال قرآن مجید میں کل 1205 مرتبہ آ رہے ہیں، اور یہ وزن جو ہے نا، اس وزن پر کل تقریباً 130 افعال ایسے ہیں جو قرآن مجید میں تقریباً 2400 مرتبہ آتے ہیں، اور یہ سب کے سب سمیع سٹائل پر ہیں، اس سٹائل پر ہیں جس کے فعل ماضی میں زیر آتی ہے سمیع۔ تو پتہ چلا بڑا اہم سٹائل ہے، 130 چیپٹرز ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کمزور چیپٹرز کی طرح۔ صحیح کہ یہی 4 چیپٹرز تھے نا، فتح، نصر، ضرب، سمیع۔ کمزور چیپٹرز میں سے سب سے پہلا چیپٹر ہے وہبہ۔ وہبہ، یہبو کا مطلب ہے دینا، وہبہ یہبو سے مثال کیا ہے جی؟ مثال فعل امر ہے، وہب لنا من لدنک رحمہ، وہب لنا، اور عطا کر ہمیں، واو کا مطلب اور، ہب عطا کر۔
ٹھیک ہے جی. مزید اس چیپٹر سے ایک وزن ہے یا اس وزن پر ایک چیپٹر ہے وقع یقع قع. فعل امر کیا ہے جی؟ قع. اس کا مطلب ہے واقع ہونا. وقع یقع، قع واقع، موقوع وقوع. اذا وقعت الواقعہ، وقعت فعل ماضی ہے، وقع وقعت. اور الواقعہ اسم فاعل ہے، مذکر کے لیے ہوتا ہے واقع اور مؤنث کے لیے واقعہ. تو چونکہ الساعہ قیامت مؤنث استعمال ہوتی ہے تو اس لیے اس کو کیا کہا گیا؟ الواقعہ. تو وہابہ کے سٹائل پر آپ نے ایک چیپٹر پڑھا وقع. کل تقریباً قرآن مجید میں 55 چیپٹرز ہیں، یا ایسے الفاظ ایسے ہیں جو 650 بار ریپیٹ ہوتے ہیں. اور یہ کس وزن پر ہیں؟ یہ وہبہ یا وقع کے وزن پر ہیں، جو بیسیکلی ایک ہی وزن ہے. اور یہ آپ پہ پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ وہبہ جو ہے نا یہ کمزور چیپٹر سے ہی چیپٹرز میں سے فتح کے وزن پر ہے. اگلا کمزور چیپٹر ہے ہمارے پاس وعدہ. وعدہ اس نے وعدہ کیا، وعدہ یہ ضربہ سٹائل پر ہے، زیر والا سٹائل ہے. وعدہ یعیدو، عید وعید موعود وعد. مثال قرآن میں الا ان وعد اللہ حق، جان لو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، حق ہے. تو مصدر استعمال ہو رہا ہے جی وعد، مصدر استعمال ہو رہا ہے وعد. وعد اللہ، اللہ کا وعدہ. اگلا چیپٹر ہے وجد یجدو، فعل امر ہے جد، اسم فاعل ہے واجد، اسم مفعول ہے موجود، اور مصدر آتا ہے وجود. قرآن کی مثال انا وجدناہ صابرا، بے شک ہم نے اس کو پایا صبر کرنے والا. وجدنا، وجدا، وجدو، وجدتا، وجدتو، وجدتم، وجدنا، وجدنا ہم نے پایا. ایک اور چیپٹر جو آج آپ نے پڑھا ماشاءاللہ، نہیں آپ نے اس سے پچھلے لیسن میں قرآنی پارٹ میں، وصل یصل، صل واصل موصول وصول. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، يُوصَلَ یہ کس سے ہے جی؟ وصل یصل، یصل سے یوصل. ماشاءاللہ بڑا مشہور چیپٹر جو کئی مرتبہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا. سورۃ الاخلاص آپ روزانہ بھی پڑھتے ہوں گے. ولد یلد سے لم یلد ولم یولد، ایکٹیو وائز ہے یلد اور پیسیو وائز ہے یولد. اگلا چیپٹر وقا یقی، اس کا فعل امر آتا ہے قی. اچھا بتا کو پتا ہے وقا وہ چیپٹر ہے جس میں دو کمزور لیٹرز ہے، واو اور قاف کے اوپر جو الف ہے، قاف کے بعد یعنی الف، واو الف دونوں کمزور ہے. تو کیا ہوا؟ یہ دونوں کمزور لیٹرز گر گئے تو پیچھے قاف بچ گیا قی، اور یہ پورا فعل امر بن گیا وقینا، اور بچا ہمیں عذاب النار، آگ کے عذاب سے. تو وعدہ کے وزن پر آپ نے 4 کمزور چیپٹرز کو پڑھا، وجد، وصل، ولد، وقا. وجد، وصل، ولد، وقا. کل جو 7 افعال کی آپ نے مشق کی، مطلب 4 یہ ایک وعدہ، 4 اس کے وزن پر، وہابہ اور 2 اس کے یعنی وہابہ اور وقع 2 یہ اور 5 یہ، کل 7 افعال کی آپ نے مشق کی. قرآن مجید میں صرف یہ 7 افعال تقریباً 350 بار آئے ہیں. کل قرآن مجید میں 55 ایسے افعال ہیں جو قرآن مجید میں 650 مرتبہ ریپیٹ ہوتے ہیں، اور یہ سب کے سب وعدہ یا وہابہ کے وزن پر ہیں. تو اس وزن کو اچھی طرح سے یاد کیجئے، بڑا اہم ترین وزن ہے، اور ہوم ورک کرنا مت بھولیے. اللہ آپ کو توفیق عطا کرے. تو دیکھیں نا آپ نے اس سے کیا ہوگا ماشاءاللہ، آپ کے پورے لیول 1 اور لیول 2 کی ریویژن ہو رہی ہے کہ لیول 1 اور لیول 2 کے اندر آپ نے جو سلیبس آپ نے پڑھا، تو اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے صحیح 4 افعال ہیں یا کمزور افعال ہیں قرآن مجید میں، وہ کہاں کہاں یوز ہو رہے ہیں، اور کن کن شیپس کے اندر، فعل ماضی کے اندر، فعل مضارع کے اندر، یا فعل امر کے اندر، یا اسم فاعل مفعول یا مصدر کی شکل میں کس طرح سے قرآن مجید میں کیسے کیسے استعمال ہو رہے ہیں.
تو اس طرح سے آپ کہہ لیجئے کہ ہمارا یہ والا لیسن مکمل ہوا. اگلے لیسن میں دوبارہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.